بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ دریافت کیا ہے کہ روزے کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت میں بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جن کے لیے وضو یا غسل کا ہونا ضروری نہیں۔ ایک آدمی بے وضو ہے، وہ عبادت اس کے لیے روا ہے، جائز ہے، اسے ثواب ملے گا۔ شریعت نے باوضو ہونے کی کوئی قید ہی نہیں لگائی۔ اسی طرح عبادات میں سے وہ عبادت بھی ہے جس میں شریعت نے جسم انسانی کے پاک ہونے کی کوئی شرط نہیں لگائی، حتیٰ کہ اس پہ غسل واجب ہے تو بھی وہ عبادت کی جا سکتی۔ آپ دیکھیں کہ مثلا ذکر الہی بہت بڑی عبادت ہے، دعا مانگنا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تمام عبادات کا مغز اور نچوڑ ہے۔ اللہ کی بندگی، اس کے سامنے سر جھکانا، اپنے آپ کو بندہ بنا کر رکھنا اور بندگی کی ہی حیثیت سے پیش ہونا، اللہ کے سامنے یہ مختلف مواقع پہ جب آدمی ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، استغفر اللہ، کتنے ہی جملے ہیں اللہ کے ذکر میں جو کرتا ہے۔ ایک آدمی وضو کر کے خوشبو لگا کے اہتمام سے بیٹھ کے کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ایک آدمی بغیر وضو کے بھی کرتا ہے تو بھی جائز۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تلاوت قرآن کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفار وغیرہ کے کلمات ادا کرتا ہے اور اس پہ غسل واجب ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ شریعت نے ذکر الہی کی تمام صورتوں کے لیے وضو اور غسل کو ضروری قرار نہیں دیا۔ ایسے ہی جیسے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر کرے، یعنی انہیں محبت سے دیکھے، عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے شمار اجر عنایت فرماتے ہیں۔ تو اب ہے یہ بھی عبادت، لیکن اس کے لیے کوئی وضو کا ہونا یا جسم انسانی کا پاک ہونا یہ کوئی شرط تو نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ اور غور کریں گے تو اعتکاف، ہر سال رمضان میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔ مسجد میں رہنے کی وجہ سے جسم کا پاک ہونا، غسل کا ہونا یہ ضروری ہے، مگر وضو کا ہونا ضروری نہیں۔ وہ نہیں ہے وضو میں اور اعتکاف میں ہے، مسجد میں ہے، اسے اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے اور قیامت میں وہ اپنے نامہ اعمال میں اسے پائے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے بیت اللہ کی زیارت ہے، ایک آدمی نے وضو نہیں کیا یا وضو کیا تھا اور وضو نہیں رہا اور بیٹھا صرف بیت اللہ کی عمارت کو دیکھتا رہتا ہے، تو یہ بھی صرف دیکھنا بھی عبادت ہے اور اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ اصول کا ہے کہ شریعت نے کئی عبادتیں ایسی رکھی ہیں جن عبادتوں کے لیے وضو تو پھر ایک بات ہے، غسل تک کی ضرورت نہیں ہے، ہو تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو شریعت نے اس میں کوئی گناہ کی بات لوگوں کے ذمے نہیں رکھی، یہ نہیں کہا کہ گناہ گار ہو۔ مثلاً ایک آدمی پہ غسل واجب ہے اور اسی حال میں اس نے روزہ رکھ لیا ہے، جو آپ نے اصل میں سوال کیا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ دیکھو میں سحری کر رہا ہوں اور میں اس حال میں ہوں کہ مجھ پہ غسل کا کرنا ضروری ہے، اور اس کے باوجود وہ روزہ رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے اور بہت سی دیگر روایات میں بھی کہ لوگوں کا یہ ذہن بن گیا تھا، بعض لوگوں کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں صراحت کریں کہ روزے کے لیے آدمی کا غسل کا ہونا، بالکل پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی اور آپ نے فرمایا پاک ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، روزہ تم جس حال میں بھی رکھو گے ٹھیک ہے، ہاں البتہ نماز کے لیے نہانا ضروری ہو جائے۔ ایسے ہی ایک سوال یہی اسی سے متعلق ہے کہ سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، یعنی یاد رکھنا چاہیے کہ طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔
طواف کے بعد جو سعی ہے، جو 7 چکر لگانے ہیں صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا، اور 7 چکر پورے کرنے ہیں، ان میں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، ان مواقع پر اگر کوئی شخص باوضو ہے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جتنا زیادہ پاک ہو آدمی اتنی اچھی بات ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے یہ شرط نہیں